تو اس کو ہم ترجمہ کرتے ہیں والقسم الاول، اور قسم اول انما اس کے سوا نہیں، یتبع متبوعہ یہ قسم اول پیروی کرتی ہے اپنے متبوع کی، فی اربعۃ چار میں، من عشرۃ اشیاء 10 چیزوں میں سے، فی الاعراب الثلاثہ تین اعراب میں، الرفع والنصب والجر رفع نصب اور جر میں، والتعریف والتنکیر تعریف اور تنکیر میں، والافراد والتثنیۃ والجمع افراد مفرد تثنیہ اور جمع ہونے میں، والتذکیر والتانیث اور مذکر اور مؤنث ہونے میں، نحو جاءنی الرجل عالم، تو یہاں پر پہلا اسم جو ہے اعراب ثلاث میں سے اس نے رفع کو قبول کیا فاعلیت کی بنا پر، تم صفت جو نعت ہے اس کے لیے وہ بھی مرفوع ہے، مذکر ہے وہ بھی مذکر ہے، نکرہ ہے وہ بھی صفت بھی اس کے لیے نعت بھی اس کے لیے نکرہ ہے، اور وہ بھی مفرد ہے اور صفت بھی اس کے لیے مفرد ہے، امرات و امرات عالمۃ، اور عورت عالمہ آئی میرے پاس، عورت عالمہ یعنی عالمہ عورت میرے پاس آئی، اس میں بھی اگر پہلا مؤنث ہے تو دوسرا بھی مؤنث، پہلا مرفوع ہے تو دوسرا بھی مرفوع، پہلا مفرد ہے تو دوسرا بھی مفرد، اور پہلا جو ہے نکرہ ہے تو دوسرا بھی نکرہ۔ اسی طرح سے دوسری مثالوں میں بھی اسی طرح سے تطبیق کریں گے، اور یہ مبتدی بھی اس کو آرام سے انجام دے سکتا ہے، چونکہ یہ انتہائی آسان ہے، اور ہم یہ ساری مثالیں پڑھیں گے لیکن ان کی تطبیق مبتدی پر چھوڑ دیتے ہیں تاکہ درس کا دورانیہ طویل نہ ہو۔ وَرَجُلَانِ عَالِمَانِ وَإِمْرَأَتَانِ عَالِمَتَانِ وَرِجَالٌ عُلَمَاءُ وَنِسَاءٌ عَالِمَاتٌ وَزَيْدٌ الْعَالِمُ وَزَيْدَانِ الْعَالِمَانِ وَزَيْدُونَ الْعَالِمُونَ وَرَأَيْتُ رَجُلًا عَالِمًا، اور میں نے دیکھا مرد عالم کو، وَقَذَا الْبَوَاقِي، اور اسی طرح سے باقی ہیں۔ قضا اس جملے میں خبر مقدم ہے اور بواقی یہاں پر مبتدا مؤخر ہے۔ والثانی انما یتبع متبوعہ فی الخمسۃ الاول فقط عن الاعراب والتعریف والتنکیر، نحو قولہ تعالی من هذه القرية الظالم اہلها۔ صفت کی دوسری قسم کہ جہاں پر صفت اس معنی پر کہ جو اس کے موصوف میں اس کے مطبوع میں پایا جاتا ہے اس پر دلالت نہیں کرتی، بلکہ اس معنی پر دلالت کرتی ہے کہ جو اس مطبوع کا متعلق ہے، یعنی ایسے معنی پر دلالت کرتی ہے جو مطبوع کے متعلق میں پایا جاتا ہے۔ تو یہاں پر صفت اپنے موصوف کی 5 چیزوں میں سے 2 میں تابع ہوتی ہے اور اس کی پیروی کرتی ہے، 3 اعرابوں میں سے 1 میں اور تعریف و تنکیر میں۔ اگر پہلا یعنی اسم معرفہ ہے، مطبوع معرفہ ہے، تو صفت بھی معرفہ ہوگی، اور اگر پہلا مرفوع ہے یا منصوب ہے یا مجرور تو دوسرا بھی ایسے ہی ہوگا۔ والثانی، اور قسم دوم، انما اس کے سوا نہیں، یتبع متبوعہ وہ پیروی کرتا ہے اپنے مطبوع کی، فی الخمسۃ الاول پہلی 5 میں، فقط فا تفریعیہ، قط اس میں فعل امر جیسے کہ پہلے بھی ہم بیان کر چکے ہیں، اذا تبعت یا اتبعت فی الخمسۃ الاول فانتہی، جب تو نے اذا اتبعتہ، جب تو نے اس صفت کو کہ جو مطبوع کے متعلق میں معنی پر پائے جانے پر دلالت کرتی ہے، اس کو تو نے پیروی کروا دی پہلے 5 میں، فانتہے تو پس تو رک جا۔
आनिल एराबा, मेरी मुराद इस पहले 5 से एराब हैं और तारीफ और तनकीर है। नहवो कौल ताला, मानन अल्लाह ताला के कौल के, मिन हादिहिल क़रियत ज़ालिम अहलुहा, कि यहां पर करिया मौसूफ है, अज़्ज़ालिम अहलुहा ये इसके लिए सिफत है और ये मजरूर है, और जैसे कि करिया मारिफा है, अज़्ज़ालिम भी यहां पर मारिफा है। और ये जालिम ऐसी सिफत है कि जो खुद करिया में नहीं पाई जाती, करिया के मुतअल्लिक में पाई जाती है, कि जो अहले करिया हैं। वफ़ाइदतुन नात तख़सीसुल मनऊत इन काना नकिरतैन, नहवु जाअनी रजुलन आलिमुन व तौज़ीहु मनऊतिही इन काना मारिफतैन, नहवु जाअनी ज़ैदुनिल फ़ाज़िलु व क़द यकूनु लिस्सनाइ वल मदह, नहवु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व क़द यकूनु लिद्दम्मि, नहवु अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व क़द यकूनु लित्ताकीद, नहवु क़ौलिही तआला नफ़हतुन वाहिदतुन। अब इस पैराग्राफ में ये बयान फरमाते हैं कि नात का फायदा क्या है। नात तख़सीस का फायदा देती है, अपने मनऊत की तख़सीस का फायदा देती है। कब? कि जब दोनों नकिरा हों। अगर नात और मनऊत दोनों नकिरा हों तो मनऊत मुखस्सस हो जाएगा, यानी उसमें तख़सीस आ जाएगी। अब तख़सीस क्या चीज है? इस्तिलाह में तख़सीस की तारीफ इस तरह से करते हैं कि तख़सीस हो तक़लीलुल इश्तिराक फिन नकिरात, तख़सीस नकिरात में इश्तिराक का कम होना है, यानी नकिरा के अफराद में कमी का वाक़या होना, इसे तख़सीस कहते हैं। लिज़ा अगर दोनों ही नकिरा हो, मौसूफ भी नकिरा हो, सिफत भी नकिरा हो, तो मनऊत मुखस्सस हो जाएगा, यानी उसके अफराद में कमी वाक़ई हो जाएगी। और तौज़ीह मनऊत ही इनकाना मारिफतैन, और मनऊत वाज़ेह हो जाएगा, तौज़ीह हो जाएगी उसकी, अगर दोनों ही मारिफा हो। और तौज़ीह की तारीफ क्या है? इस्तिलाह में तौज़ीह ये है कि रफ़उल इजमाल मिनल मआरिफ, रफ़उल इजमाल मिनल मआरिफ, मआरिफ से इजमाल को दूर करना। जब हमने कहा जानी ज़ैदुन, तो मुशख्खस नहीं था कि ज़ैद कौन सा ज़ैद आया, अगरचे मारिफा है, लेकिन यह मुशख्खस नहीं था, हमें मालूम नहीं था कि आया ज़ैद फाजिल आया है या गैर फाजिल आया है। यहां पर इजमाल था, इजमाल था इस उन्वान से कि आया ज़ैद फाजिल हमारे पास आया है या गैर फाजिल। लेकिन जब जैसे ही हमने फाजिल कहा वो इजमाल दूर हो गया। तो अब ये ना तौज़ीह का फायदा देती है कि जब मनऊत मारिफा हो, यानी उसमें इजमाल को दूर करती है। रफ़उल इजमाल मिनल मआरिफ, इसे तौज़ीह कहते हैं। जानी ज़ैदुनिल फ़ाज़िलु, आया मेरे पास ज़ैद जो फाजिल था। और कभी कभार ये नात उसका एक दूसरा फायदा सना के लिए और मत के लिए होती है। ये उस वक्त है कि जब हमें मालूम हो कि मुखातब मौसूफ को इस सिफत के साथ जानता है, तो यहां पर न तो तख़सीस के लिए है, ना ही तौज़ीह के लिए, बल्कि सना और मद के लिए। और इसी तरह से कभी कभार ये नात मुज़म्मत के लिए आती है कि जब मुखातब को पता हो
موصوف کی اس صفت کا پتہ ہو، معلوم ہو، اور مخاطب موصوف کو اس صفت کے ساتھ جانتا ہو. تو یہاں پر مذمت کے لیے جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، رجیم یہ صفت ہے کہ جو مذمت کے لیے ہے، اور کبھی کبھار یہ صفت تاکید کے لیے آتی ہے، جیسے نفخۃ واحدۃ، نفخۃ واحدۃ. یہاں پر تاکید اس لیے ہے، اگر ہم واحدہ کی قید نہ بھی ذکر کریں تو نفخہ اس میں تائے وحدت ہے، تائے وحدت ہے، اور ایک نفخہ کا معنی یہ دے رہی ہے. لیکن جیسے ہی ہم نے واحدہ کی قید لائے اور اس نفخہ کو موصوف کر دیا واحدہ کی قید کے ساتھ، تو یہ اسی وحدت کا تکرار اور اس کی تاکید ہو گئی. تو اس پیراگراف کا ترجمہ وفائدۃ النعت، اور نعت کا فائدہ تخصیص المنعوت، منعوت کی تخصیص ہے. کب؟ ان کانا نکرتین، اگر وہ دونوں یعنی نعت اور منعوت دونوں نکرہ ہوں گے. نحو جاءنی رجل عالم، آیا میرے پاس رجل عالم، مرد عالم. وتوضیح منعوت ہی، اور اس کے منعوت، نعت کے منعوت کی توضیح، اس کا عطف ہو رہا ہے. وفائدۃ النعت توضیح منعوت ہی، یعنی تخصیص و منعوت پر اس کا عطف ہو رہا ہے. یعنی اصل عبارت کچھ اس طرح سے ہے، فائدۃ النعت وفائدۃ النعت توضیح منعوت ہی ان کانا معرفتین، اگر وہ دونوں معرفہ ہوں گے. نحو جاءنی زید الفاضل، آیا میرے پاس زید جو ہے فاضل تھا. وقد یکون للثناء، اور کبھی کبھار نعت ثنا کے لیے اور مدح کے لیے ہوتی ہے. نحو بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقد یکون للذم، اور کبھی کبھار نعت مذمت کے لیے ہوتی ہے. نحو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وقد یکون للتاکید، اور کبھی کبھار نعت تاکید کے لیے ہوتی ہے. نحو قولہ تعالی نفخۃ واحدۃ. وَاعْلَمْ أَنَّ النَّكِرَةَ تُوصَفُ بِالْجُمْلَةِ الْخَبَرِيَّةِ نحو مررت بالرجل أبوه قائم أو قام أبوه. والضمير يوصف ولا يوصف به. ہمارے پاس نسخہ میں یوسف ہے کہ جو غلط ہے. اصل عبارت والضمیر لا یوسف ولا یوسف به، صحیح نسخہ اس طرح سے ہے، اور ہمارے پاس یہ اشتباہ ہے، ہونا بھی اسی طرح سے چاہیے کہ والضمیر لا یوسف ولا یوسف به. یہاں ایک تذکر کے طور پر ایک نقطہ بیان کرتے ہیں، وہ یہ کہ نکرہ اگر اس کے بعد جملہ خبریہ آئے تو وہ نکرہ کے لیے صفت واقعہ ہوگا. یعنی نکرہ کے بعد اگر جملہ آ جائے، جملہ خبریہ نہ کہ انشائیہ، جملہ خبریہ خواب اسمیہ ہو یا فعلیہ، تو وہ نکرہ کے لیے صفت واقع ہوتا ہے. اور ضمیر اس کو نہ ہی موصوف کیا جاتا ہے، یعنی نہ تو ضمیر کی صفت لائی جاتی ہے اور نہ ہی کسی چیز کو ضمیر کے ساتھ موصوف کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ ضمیر عارف المعارف ہے، اس کے مساوی کسی میں تعریف ہے ہی نہیں. اور دوسری ولا یوصف بہ، یعنی اس کے ساتھ کسی چیز کو موصوف نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ کیونکہ ضمیر عارف المعارف ہے. اور دوسری لا یوسف، اس کی وصف نہیں لائی جا سکتی، اس لیے کہ پہلے ہی یہ معرفہ ہے، معرفہ کی اقسام میں سے ہے. اگر اس کی تعریف، اس کو اس میں اصلاً
ابہام ہی نہیں، لذا اس کی تعریف بھی نہیں لائی جا سکتی، اس کی وصف بھی نہیں لائی جا سکتی، اور اس کے ساتھ کسی کو موصوف بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اگرچہ اس آخری نقطہ میں، اس آخری قانون میں ایک توضیح ہے، لیکن ہم اس کو بعد والی کتابوں پر اور مبتدی کے خود سپرد کریں گے کہ وہ خود اس کو تلاش کریں۔ اور اس کا ترجمہ وَعْلَمْ أَنَّ النَّكِرَةَ تُوصَفُ بِالْجُمْلَةِ الْخَبَرِيَّةِ، اور تو جان بے شک نکرہ اس کو موصوف کیا جاتا ہے بالجملۃ الخبریہ، جملہ خبریہ کے ساتھ، یعنی اس کی صفت لائی جاتی ہے جملہ خبریہ کے ساتھ۔ نحو مررت برجل ابوہ قائم، میں گزرا ایک مرد کے پاس سے، ایسا مرد کہ اس کا باپ کھڑا ہونے والا تھا، اس کا باپ کھڑا ہونے والا ہے۔ او قام ابوہ، یا اس کا باپ کھڑا تھا۔ والضمیر، اور ضمیر لا یوصف، اس کی صفت نہیں لائی جاتی، ولا یوصف بہ، اور نہ ہی اس کے ساتھ کسی چیز کو موصوف کیا جاتا ہے۔ صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔